طریقت کے نام پہ جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے ہمارے یہاں، پیری مریدی کے نام پہ جو لوٹا جا رہا ہے. آج پیری کے مریدوں کے نام پر یہ ہے کہ پیر صاحب مرید سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جناب یہ جو آپ نذرانہ پیش کر رہے ہو یہ حلال ہے کہ حرام. اس کا بھی احساس نہیں ہے پیر صاحب کو کہ کس کے گھر ٹھہرے ہوئے، اس کا پیشہ کیا ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ایک پیر کو دیکھ کر میکسیمم پیر، کیونکہ اس معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، زیادہ تر امیر و کبیر کیا رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایسے امیروں کیا پیروں کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ جن کی کمائی بھی درست نہیں. لیکن چونکہ پیر صاحب کو راحت چاہیے، راحت کے لیے وہ سب کچھ منظور کر لیتے ہیں. حرام پیشہ والا ہے، وہ خود چاہتا ہے کہ صاحب مولانا میرے یہاں ٹھہرے تاکہ مجھے کہنے کے لیے سند ہو جائے کہ بھئی اگر میرا پیشہ غلط ہے، میرا کام غلط ہے، تو فلاں مولانا میرے یہاں کیوں ٹھہرے، فلاں پیر صاحب مجھے میرے یہاں کیوں ٹھہرے. آج کل پیری مریدی کا معاملہ کیا ہو گیا ہے ہمارے یہاں، اسلام منظور نہیں ہے. وہ ایک بڑا مشہور معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے کے پیر کی نظر مرید کے دل پر ہوتی تھی، آج کے پیر کی نظر مرید کے جیب پر ہوتی، صرف مال سے مطلب ہے. حالانکہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے بتائیں آپ کو. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام جانتے کیا تھا؟ مجمع میں کوئی جانتا؟ اب ظاہر ہے کہ اورنگزیب کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے تو ہمارا مخالف تو جو چاہے گا وہ سنائیں گا. ایک صالح بادشاہ کو کس طرح پیش کریں گا، ایک کٹر وادی، ایک دہشت گرد، ایک آتنک وادی. مگر تاریخ تو کچھ اور بتاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری نہیں، تمہارے غیروں کی ہی لکھی بھی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اورنگزیب کی شخصیت کا نام. ظاہر ہے کہ جب پیر کامل ہو تو مرید بھی کامل ہوتی، جب پیر ہی ناقص ہے تو مرید کہاں سے کامل ہوگا. ناقصوں کو پیر کامل بناتے ہیں، مگر پیر صاحب خود کامل نہیں ہے. ابھی تو پیر صاحب کو کامل ہونے کی ضرورت ہے، تو مرید کہاں سے کامل ہو. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ مجدد وقت ہے اپنے صدی. مجدد مانا گیا ان کو صدی کا. مجدد بہت بڑا مقام ہوتا ہے ولایت کا اور عالموں میں. ان کے پیر و مرشد تھے حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ. ان کی مزار لکھنؤ کے قریب کیا نام ہے اس علاقے کا، میرٹھ، جہاں سے یہ سونیا گاندھی الیکشن لڑتی تھی پہلے، کیا نام ہے یار اس کا، امیٹھی. اللہ کا شکر ہے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ان کے عرس میں 2 مرتبہ مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا. حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ جب بھی یہ دلی آتے تھے اپنے مریدوں سے ملنے تو بادشاہ کے محل میں کبھی قیام نہیں کرتے. بادشاہ کیا نہیں کرتے، حالانکہ اورنگزیب مرید تھے، اور اورنگزیب کبھی نہیں کہتے تھے کہ حضور آپ دلی تشریف لائے تو میرے محل میں آئے. جس مرید کے یہ مسکین غریب مرید تھا اس کے گھر میں قیام ہوتا تھا ملا جیون رحمت اللہ علیہ کا. یہ خود اورنگزیب اس گھر پہ جہاں پہ آپ کا قیام ہوتا ملنے جاتے تھے پیروں مرشد. لوگ اکثر آپس میں گفتگو کرتے کہ 2 باتیں ہم نے بڑی مار کی ہے. پہلے یہ کہ اورنگزیب کبھی اپنے پیر صاحب سے یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ محل میں قیام، کبھی محل میں آنے کی دعوت نہیں دیتے. دوسرا کہ ہم نے اورنگزیب کو دیکھا کہ کبھی نذرانہ نہیں پیش کرتے تھے. آتے ہیں، مسافہ کرتے، گفتگو کرتے چلے جاتے، خالی ہاتھ آتے خالی ہاتھ چلے جاتے. پیر صاحب کو کبھی کچھ دیتے نہیں. یہ باتیں چلنے لگی، آپس میں گفتگو ہوتے ہوتے وہ اتنی بڑی کہ اورنگزیب کے کانوں تک پہنچی. اورنگزیب عالمگیر تک جب یہ بات کسی نے پہنچائی کہ لوگ حضور اس طرح باتیں کرتے کہ آپ بادشاہ وقت ہے، مگر بادشاہ ہونے کے باوجود آپ اس قدر بخیل ہے کہ بخالت نے آپ کو اس چیز سے روکا کہ اپنے پیر کی آپ کما حق خدمت نہیں کرتے، کچھ نظر پیش نہیں کرتے. آپ نے کہا اچھا اس بار جب پیر و مرشد آئیں گے تو میں یقیناً پیر و مرشد کو کچھ نظر پیش کروں. اب یہ بات لوگوں تک پہنچی، خبریں ادھر سے ادھر تو منتقل ہوتی تھی صاحب. اب لوگ اشتیاق میں ہیں، انتظار میں ہیں کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ اگر دلی کا دورہ فرمائیں تو پھر دیکھیں گے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کیا دیتے. بہت سونا دیں گے، چاندی دیں گے، بادشاہ ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا محل بنا کے تحفے میں نظر کر دے. لوگوں کو انتظار ہے کہ آخر بادشاہ کیا قیمتی چیز پیش کرتے ہیں. وہ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ پھر وہ وقت آیا کہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ دلی تشریف لاتے. اورنگزیب عالمگیر ایک دن ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. اب لوگوں کی نگاہ ہے کہ اورنگزیب آئے ہیں، دیکھیں کیا تحفہ پیش کرتے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب پہنچے، دستبوسی کی، سلام و کلام شروع ہوا. رخصت جب ہونے لگے تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکالا، اس زمانے کا جو بھی 1 روپیہ تھا، اور مرشد کی طرف بڑھا کے عرض کرتے سرکار میری طرف سے تحفہ کو. کتنا روپیہ پیش کیا؟ پیر بھی پیر تھا صاحب، آج کا پیر نہیں تھا. 1 روپے کی کیا حیثیت ہوتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 1 روپیہ میں قبول کرتا، فوراً قبول نہیں کیا. ہاتھ میں لے کہا اورنگزیب تم بادشاہ ہو، اور بادشاہوں کے پاس اکثر جو مال آتے ہیں وہ ظالمانہ طور پر لوگوں کا ٹیکس وصول کر کے وصول کیے جاتے. وہ مال ظلم کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ایسا مال فقیر پسند نہیں کرتا. مجھے بتاؤ یہ 1 روپیہ تم نے کہاں سے حاصل؟ جب تک 1 روپے کا حساب نہیں دو گے فقیر یہ روپیہ 1 قبول نہیں.
اور یہ کہہ کے وہ روپیہ سامنے رکھ دیا. اورنگزیب عالمگیر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کہ حضور اس کا جواب میرا وزیر خزانہ دے پائے. اب بلایا جائے اسے. حکم صادر ہوا کہ وزیر خزانہ کو فوراً حاضر ہونے کا حکم دیا جائے. اور ساتھ میں حکم تھا کہ اس ماہ کے جتنے حساب و کتابیں سارے وہی کھاتے جتنے لکھنے کے کاغذات اور رجسٹر ہے سب لے کر آؤ سر. وزیر خزانہ پہنچتا ہے. بادشاہ جیسا ایماندار تو وزیر بھی ویسے ایماندار. اوپر اگر خرابی ہو تو نیچے تک خرابی. اوپر ہی اگر ڈیفالٹر ہو تو سارے ڈیفالٹر رہیں گے. اوپر ہی گبن ہو تو نیچے سارے گبن والے. ایک سسٹم کا طریقہ ہوتا ہے. بادشاہ جب ایماندار تھا تو سارے ہی لوگ ایماندار ہوتے. وزیر خزانہ آتا ہے. ساتھ میں کچھ رجسٹر وغیرہ ہے, کوئی انتراج کے کچھ کاغذات وغیرہ ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس مہینے کا حساب پیش کر. کتنی آمد آئی, کتنے گئے, خرچ کیا ہوا وہ بتاؤ. خزانے میں کتنی آمد آئی وہ بتاؤ. بتانا شروع کیا. تاریخ فلاں اتنے روپئے خزانے میں داخل کیے. اسی تاریخ کو خزانے سے فلاں فلاں کاموں کے لیے اتنے روپے کا اخراج کیا ہوا ہے, اتنے روپے نکالے گئے. تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں. ایک تاریخ پر آ کے وزیر خزانہ رک جاتا, کہتا حضور تاریخ فلاں اس میں خرچ لکھے, اس کام کے لیے خزانے سے روپیہ لیا گیا, اس کام کے لیے لیا گیا. پھر اس میں تھا کہ میں نے اپنی پیشگی آدھی تنخواہ لی. جو ماہانامہ جو تنخواہ ہوتی تھی, ماہواری جو تنخواہ ہوتی تھی, اس میں کی آدھی تنخواہ میں نے یہ تاریخ ہونے سے پہلے پیش کی. آپ نے کہا بس رک جاؤ. اے وزیر خزانہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ضرورت اور حاجت پیش آئی کہ تم نے پیشگی تنخواہ لی, جبکہ جو تنخواہ کی تاریخ ہے وہ بھی باقی تھی. کہ حضور معاملہ یہ کہ اس تاریخ کو بارش بہت تیز ہو رہی, اور اس قدر بارش ہوئی کہ میرے صحن کی دیوار ٹوٹ گئی بارش کی وجہ سے, اور پانی اس کمرے میں داخل ہوا جو کمرے میں میرے بچے سوتے. بچوں کو سونے میں پریشانی ہونے لگی. مسلسل پانی کمرے میں داخل ہو رہا تھا. اندیشہ رہا کہ یہ پانی بہتے بہتے دوسرے کمروں تک آ جائے. ضرورت محسوس ہوئی کہ رات ہی میں کوئی مزدور تلاش کیا جائے جو کسی طرح آ کے پتھروں کی ایک ایسی دیوار تعمیر کر دے کہ کسی حد تک یہ پانی اندر آنے سے رک جائے. اسی طوفانی اور بارش والی رات میں ایک مزدور کی تلاش میں نکلا. اس رات میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک مزدور مل گیا. میں نے اس سے گفتگو کی کہ دیوار تعمیر کرنی ہے پتھروں سے, کیا تم بنا پاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں بنا دو. مزدور اپنے آپ کو چادر میں چھپائے ہوئے, ضرورت مند محسوس ہو رہا تھا. میں نے کہا اجرت کیا لوں گے؟ اس نے کہا 1 درہم, ایک روپیہ. میں نے لایا, اس نے مزدوری کی, دیوار تعمیر کیا. جب تنخواہ دینے کا, اس کو مزدوری دینے کا وقت آیا, اتفاق سے میں نے دیکھا کہ گھر میں کوئی روپیہ ہی نہیں تھا. میں فوراً خزانے آیا, پیشگی میں نے اپنی تنخواہ میں سے کچھ رقم لی. اس رقم میں سے 1 روپیہ بطور مزدوری اس کو دیا. اس لیے حضور مجھے اس مزدور کے سبب سے یہ مجھے تنخواہ لینی پڑی. اورنگزیب روتے ہوئے کہتے حضور وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا, یہ فقیر تھا جو اس رات مزدوری کر رہا. دیکھیے 1 روپیہ وہ ہے جو آپ کی نظر کے. یہ مرید ہوا کرتے تھے, ایسے پیر ہوا کرتے تھے. آج کے پیروں کا اللہ ماشاءاللہ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, آج کے زیادہ تر پیروں کا حال کیا ہے؟ اقبال کی زبان میں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے. شعر تھوڑا سر پہ سے چلا لیں, کسی کے کچھ پلے پڑا شعر؟ ظاہر ہے اقبال کا شعر ہے, اس کا وزن بھی زیادہ ہے. تھوڑا سا میں سمجھاتا ہوں, شعر بڑا زبردست ہے. کہتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. یہ جو آج کے نام نہاد پیر ہے, یہ جو آج کے نقلی پیر ہے, یہ آج کے جو فراڈی پیر ہے, حقیقت میں یہ پیر نہیں ہے. اقبال کہتا ہے ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے, انہیں میراث میں ملی ہے یہ چیز. باپ داداؤں سے وراثت پہ وہ مستند ملی ہے جس پر یہ بیٹھے ہوئے, سجادہ نشین, گدا نشین, تکیہ نشین, جتنے نشین ہیں سب یہ باپ دادا کی وراثت پہ بیٹھے ہوئے. حیثیت کچھ نہیں ہے. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کو نشے من. زاغ کہتے کوے کو, اور عقاب کہتے شاہین بھی کہتے اس کو, اس کا نام شاہین بھی ہے, اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے ایگل. یہ 2 پرندوں کا تذکرہ کر رہا ہے اقبال. ایک پرندوں میں ہے کوا اور ایک ہے ایگل. دونوں کی خوبیاں, دونوں کی صفات ایک دوسرے سے متضاد, ایک دوسرے کے مخالف. کوے کی فطرت کیا ہے؟ دیکھنے میں بھی بھدا, دیکھنے میں بھی کالا کلوٹا. کھان پان کا معاملہ یہ ہے کہ حرام پر ہی منہ مارتا ہے, دوسرے کے شکار پر جھپٹتا ہے, خود شکار کرتا نہیں. پرواز اس کی بلند نہیں, زیادہ اوپر نہیں اڑ پاتا, تھوڑا اڑے گا تھک جائے گا. اس کے برعکس عقاب یا ایگل پرندہ یا شاہین جسے کہتے ہیں, اس کی خاصیت کیا ہے؟ وہ پرندہ دیکھنے میں بھی ایک حد تک خوبصورت ہوتا ہے, پرواز بہت بلند, پرندوں میں سب سے بلند پرواز, سب سے تیز رفتار اڑتا. نگاہیں اس کی اتنی تیز کہ اڑتے اڑتے پانی میں تیرتی بھی اندر تہے کے اندر مچھلی کو دیکھتا, جھپٹ کے مچھلی کو اٹھا لیتا. شکار کرنے میں اتنا چست.
اتنا پھرتیلا, کبھی کسی کے دوسرے کے شکار پر نہیں جھپٹتا, کبھی کسی کے شکار کو نہیں کھائے گا, خود شکار کرتا ہے, خود اپنا گھونسلہ بناتا ہے, اپنے گھونسلے میں رہتا ہے. اور کوا کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے گھونسلوں پہ قبضہ کرتا ہے, دوسرے پرندوں کو مار کے بھگائے گا, اس کے گھونسلے پہ قبضہ کر لے گا. دونوں کی فطرت. تو اقبال کہتا ہے کہ یہ آج کے پیر کیا ہے؟ یہ کوے ہیں. ان کے باپ دادا تو عقاب تھے, ان کی پروازیں بلند تھی, ان کی ولایتیں بلند تھی, ان کی شکار کرنے کا انداز خوب تھا, ان کے اپنے گھونسلے تھے, انہوں نے کاشانے اپنے تعمیر کیے, اپنی منزلوں کو طے کیا. اور یہ نام نہاد جو ان کے آج کی اولادیں اور ان کے جو وراثت والے لوگ ہیں, یہ وراثت میں آ گیا. گویا یہ وہ کوے جنہوں نے ان گھونسلوں پہ قبضہ کر, جاگو کے تصرف میں عقاب ہو کر. تو آج اس کا سبب کیا ہے؟ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, جتنے مشہور و معروف بزرگ ہیں ان کے خلفاء کی آپ فہرست اٹھا لیجئے. میں نام پڑھتا جاتا ہوں, بہت سو کے نام تو آپ بھی جانتے ہیں. آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر اہل سنت کا کسی بزرگ کسی سلسلے نے کام کیا, وہ سلسلہ چشتیہ. قادری بھی ہے لیکن سلسلہ چشتیہ کی ایک اپنی بات ہے, حالانکہ میں قادری سلسلے میں مرید ہوں, لیکن سلسلہ چشتیہ میں سب سے زیادہ احسان کس کا ہندوستان کے مسلمانوں پر؟ خواجہ غریب نواز. ان کی وجہ سے یہ سلسلہ اپنے عروج پر پہنچا. ہم غریب نواز سے ہی شروع کریں. غریب نواز کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. اور آپ کے بیٹے کون ہیں؟ دیکھیں مجمع میں کسی کا نام, ایک دو نام لے رہے ہیں, وہ بھی نام صحیح نہیں لے رہے ہیں. چلیے, بابا حضرت خواجہ بختیار کاکی کے خلیفہ کون ہے؟ بختیار کاکی کے بیٹے کا نام مجھے بھی نہیں معلوم, آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں. مجھے بھی اگر بتانا تو کتاب ڈھونڈنی پڑے, ذہن میں نہیں پڑھا لیکن ذہن میں. بابا فرید کے خلیفہ, بابا فرید کے بیٹے کا نام. نظام الدین اولیاء کے خلیفہ نہیں بھائی, اصل تو ہے حضرت نصر الدین چراغ دہلوی, سلسلہ تو ان سے بڑا. نظام الدین اولیاء کے بیٹے کا نام نہیں پتا کون. نصر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ بولو بھائی. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. نصر الدین چراغ دہلوی کے بیٹے کا نام نہیں معلوم. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے خلیفہ کا نام حضرت شیخ سراج اخی, بیٹے کا نام. شیخ سراج اخی کے خلیفہ علاء الحق پنڈوی, بیٹے کا نام نہیں معلوم. علاء الحق پنڈوی کے خلیفہ کا نام حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. شادی نہیں کی تو بیٹا کہاں سے آئے؟ ان کے خلیفہ حضرت عبدالرزاق نور, اولادوں کے نام نہیں پتا. سلسلہ آگے دیکھتے جائیے. خلفاء کے نام معلوم ہے, اولادوں کے نہیں. پتا کیا چلا؟ یہ وہ بزرگ تھے کہ انہوں نے وراثت نہیں بنایا خلافت کو, جس کو قابل دیکھا اس کو مسجد پر. آج تو انڈے میں سے سب چوزا ہی نکل رہا ہے. کیسا ہی بیٹا ہو ناکارہ, کچھ بھی نہیں معلوم, کچھ نہیں, فاسق فاجر, لیکن ابا کی گدی پہ وہی بیٹھے. اللہ اکبر. جاگو کے تصرف میں عقاب ہو کا نشو. سمجھ میں آیا آپ شیرہ؟ یہ ہے جاگو کے تصرف میں. تقوی کچھ نہیں, پرہیزگاری کچھ نہیں. پیری فقیری کا نام, جتنی انگوٹھیاں زیادہ اتنی پہنچی سرکار. اللہ, جتنی انگوٹھیاں بڑھ رہی ہے گویا ولایت بڑھ رہی ہے سر. جبکہ ایک سے زائد انگوٹھی پہننے والا فاسق ہے, اس کے پیچھے نماز درست نہیں, اس کی تعظیم درست نہیں. تعظیم درست نہیں تو مرید ہونا کہاں سے درست ہو؟ میں بے پرواہ ہو کے کہہ رہا ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ کسی کا ایسا پیر ہو اور وہ میری تقریر سے برا مانے. میری بلا سے جائے 2 روٹی اور زیادہ کھائے. میرا صرف اتنا حق ہے کہ ہر بات کے لیے آپ مجھ سے حوالہ طلب کر سکتے ہیں. مجھ پہ آپ اس بات پہ جبر نہیں کر سکتے. ممبر کا تقاضا ہے کہ یہاں بیٹھنے کے بعد جو بولا جائے حق بولا ہے. ممبر کا تقاضا ہے کہ وہ بھی بولو جس پر تمہارا خود عمل بھی نہ ہو. کیوں؟ تمہارا عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے, لیکن بولنا وہی ہے جو شریعت کہتی ہے. یہ نہیں کہ میرا عمل نہیں ہے تو میں چھپا دوں, اگرچہ شریعت کا حکم اس کے برخلاف. جتنی انگوٹھیاں بڑھ رہی ہے صاحب اتنی پہنچی ہوئی سرکار کس بارے میں, جتنا زیادہ قوالیاں سنتے ہیں بہت پہنچے ہوئے سرکار. بڑا وجد آ جاتا ہے صاحب. اچھا وجد قوالی میں ہی آتا ہے, باقی وقت نہیں آتا. اور ایسے ایسوں کو وجد آتا ہے صاحب جن کو نماز کی فکر نہیں, نماز پڑھنا نہیں ہوتا, وجد آتا ہے. اور ایسے ایسوں کو وجد آتا ہے کہ داڑیاں صاف, داڑھی نہیں ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لحاظ نہیں ہے, مگر وجد آتا. مریدوں کو بھی وجد آتا ہے, اور جب وجد آتا ہے تو جب گرنے کا ٹائم آتا ہے تو گرنے سے پہلے وجد بھی اتنا ہوشیار دیکھتا ہے گدا کا ہے.
गिरना गद्दे पर ही है, जमीन पे नहीं, सर फट जाएगा। और इनके वजह की कैफियत अगर जानना है, आइए बाबा फरीद की मलफूजात उठाइए। हजरत ख्वाजा बदरी साहब आपके दामाद भी है, खलीफा भी, उन्होंने उसको मुरत्तब किया। नाम है असरारुल औलिया। पूछा गया था बाबा फरीद गंज शक्कर से, हुजूर ये वजह क्या है, इसकी तारीफ क्या है? फरमाया फकीर पर एक कैफियत तारी होती है, और जब बंदे पर, फकीर पर जब ये कैफियत तारी होती है, वजदानी कैफियत आती है, वो कुर्बे इलाही में मखसूस तौर पर हासिल हो जाता है, कुर्बे इलाही में और मजीद पहुंच जाता है। एक मरतबा फरमाते हैं कि आपने फरमाया जाओ किसी कव्वाल का इंतजाम करो। ज़ाहिर सिलसिला चिश्तिया में कव्वाली सुनी जाती है, किसी कव्वाल का इंतजाम करो, आज सीमा सुनने का दिल चाह रहा है। मुरीदीन गए, कव्वाल तलाश किया, कव्वाल नहीं। वापस आए, हुजूर कहा कि बस्ती में कोई कव्वाली नहीं है, सभी दूसरी कहीं महफिल है वहां गए हुए हैं। फरमाया जाओ देखो कोई एक आध कव्वाल शायद मिल ही जाए। ये तलाश किया, फिर आए मुरीद मायूस होकर, कहा हुजूर कव्वाल नहीं मिला। फरमाया कि आज सीमा कुछ सुनने का दिल चाह रहा, अफसोस के आज कव्वाल मैसर नहीं। अच्छा वो खतूत का थैला लाओ जो हमारे मुरीद निजामुद्दीन ने हमें लिखे। खतूत का एक थैला था जिसमें निजामुद्दीन औलिया जो खत लिखते थे, खतूत लिखते थे, वो बाबा फरीद उस थैले में रख दिया करते थे महफूज। वो थैला लाया गया, फरमाया तुम में से कोई है जो इन खतूत को पढ़े? एक शख्स आपके मुरीद खड़े हुए, कहा हुजूर मैं हाजिर हूं, कहा पढ़ो। अब निजामुद्दीन औलिया के कैसे खतूत पढ़ने शुरू किए, बाबा फरीद पर वजदानी की कैफियत तारी हुई। ख्वाजा बदरी साहब फरमाते इतना वजद तारी हुआ, ऐसा वजद कामिल 7 दिन तक वजद तारी रहा, वो खतूत का असर ये हुआ। मगर इस 7 दिन में एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी। फरमाते हैं कि वजह की कैफियत, ना कुछ खाते थे ना पीते थे, पूरी वजह की। जब नमाज का वक्त होता, हम में से कोई भी एक मुरीद जाता और आपके कान के करीब जाकर अजान पुकारता, बस जैसी अजान होती आप वजह से बाहर आते, वजू फरमाते, नमाज पढ़ते, जैसी नमाज से फारिग होते फिर वजह की कैफियत आती है, मुसल्ले में वजह की कैफियत में गिर के बेहोश हो जाते। उस वक्त तक होश ना आता जब तक दूसरा वक्त नमाज का ना आ जाता, फिर नमाज का वक्त आता, फिर हम कान में अजान कहते। मुसलसल 7 रोज तक आप पर यह वज्र की कैफियत आ रही है। ये होता है वज्र। अभी तो कलाम ही नहीं पड़ा, कव्वाल तबला ही पीट रहा है तो पीर साहब को वज्र आ गया। भाई सीमा कैसे? सीमा के मायने होते हैं, फारसी जबान का लफ्ज है सीमा, यानी सुनना। क्या सुनना? कलाम। अभी कलाम शुरू ही नहीं हुआ, ढोल बज रहा उसी पे वज्र आ रहा है, सारंगी बज रही उसी पे वज्र आ रहा है। पता चला कि आप सूफी नहीं है, आप पे वजदानी की कैफियत तारी नहीं हो रही, आप रक्कासा है, आप रक्स करना चाहते हैं। जो खुलेआम नाचने में शर्माता है, कव्वाली के बहाने खूब भड़ास निकालता है, यह वजह है। और दूसरी वजह की आइए बाबा फरीद गंज शक्कर से ही पूछो, इनसे बड़े पीर हो तो बताओ मुझे, बाबा फरीद से बड़ा पीर हो तो मुझे दिखाओ। बाबा फरीद से पूछा गया हुजूर वजह पे जो कैफियत तारी होती है तो वो कैफियत कैसी होती है हुजूर? फरमाया इसके लिए अल्फाज है, मगर अजीज तू ये समझ ले कि ये अल्लाह की तरफ से एक हाल तारी किया जाता है सूफी पर, और जब सूफियों पर वज्र तारी होता है वो उस हाल में होती है कि अगर उनके जिस्म के 1000 हिस्से भी कर दिए जाए तो उनको मुतलक खबर भी ना हो। कितने टुकड़े? आप ज्यादा मत कीजिए, जैसी वज्र आया पीर साहब को पिछवाड़े में सुई छुपा दीजिए, औकात समझ में आ जाएंगे कितने वज्र। तिल मिलाए तो समझ लेना कि सब ड्रामा था और कुछ नहीं था। ऐसे ऐसे को वज्र आता जिनको कलाम ही समझ में नहीं आया, तो पूछो ये आपको वज्र आया भी है, जो पढ़ा है ये क्या समझे? क्या अभी नहीं समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बस वज्र आ गया है। अरे भाई जब समझ में ही नहीं आया तो वज्र कैसे आया? हजरत निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल कहां हुआ पता है आपको? महफिल सीमा में। दर हकीकत है कि हालांकि मैं कादरी हूं, लेकिन मैं इतना मुतशद्दिद नहीं हूं कि बिल्कुल मुतलकन इनकार कर दूं, क्योंकि हमारे सिलसिले में, मैं रज़वी सिलसिले में मुरीद हूं, हुजूर अल्लामा सिफ्ते नज़ा मेरे पीरो मुर्शिद है। हुजूर सिफ्ते नज़ा कौन है? मेरे मुर्शिद बहुत लोग नहीं जानते, मैं थोड़ा तारुफ, क्योंकि गुमनाम शख्सियत रहे, ज्यादातर बाहर नहीं निकलते थे। सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा है। अल्लामा हसनैन रजा अलैहि रहमत और रिजवान के साहबजादे हैं। अल्लामा हसनैन रजा कौन है? आला हज़रत के सगे भतीजे हजरत उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन रजा के साथ। तो ये हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर दूसरी मैं रिश्तेदारियां बताऊं अभी मौजूदा, तो अज्जद मियाँ जो है, हुजूर क्या नाम है, नहीं कायदे मिल्लत, किन के साहबजादे? ताजुश शरिया की। अज्जद मियाँ की जो अहलिया है वो हमारे हजरत अल्लामा सिफ्ते नज़ा साहब की बेटी, अज्जद मियाँ के निकाह। दूसरा रिश्ता देखिए, सलमान रजा साहब अल्लामा सिफ्ते नज़ा साहब के साहबजादे, उनके निकाह में ताजुश शरिया की बेटी। ताजुश शरिया ने अपनी बेटी हजरत सिफ्ते नज़ा साहब के साहबजादे को दी, और हजरत सिफ्ते नज़ा की बेटी अपने साहबजादे को दी, और खुद अल्लामा सिफ्ते नज़ा साहब की सगी बहन ताजुश शरिया की है।
تو بہت ساری رشتہ داری ہیں، تو کٹر رضوی ہیں ہم، کٹر قادری ہیں ہم، لیکن اتنا متشدد نہیں. کیوں؟ ہمارے سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ ماہرہ میں. ماہرہ میں جانتا ہوں وہ بھی بزرگ ہے جنہوں نے سیما سنی. حضرت ابو الحسن نوری سیما سنتے تھے، آخری وقت میں چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑا، فرمایا کہ اب وہ رعایت، وہ اس کے جو ضابطے اصول ہمارے مشائخ نے بیان کی، جو شرائط بیان کی، اس کی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تقبیل نہیں ہو، لہذا اب ہمارے لیے سیما جائز نہیں رہا. اس کے شرائط ہے، اور اتنے کڑک شرائط ہے، سلسلہ چشتیہ کے مشائخ نے شرائط بیان کی ہے. ایسا نہیں کہ قادریوں نے شرط لگائی کہ یہ شرط ہو تو آپ سنیے. خود سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے، نظام الدین اولیاء کے ایک مرید خاص تھے حضرت مولانا فخر الدین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں تہمت لگائی گئی نظام الدین اولیاء پہ کہ ان کی سیما میں ڈھول، تاشے، سارنگی، یہ سب موسیقی ہوتی ہے. آپ نے اپنے مرید فخر الدین کو بلایا، کہا مولانا فخر الدین ایک کتاب لکھی ہے سیما کے آداب پر، میں اس پہ دستخط کرتا ہوں، بیان کیجئے کہ ہمارے سلسلے میں کن شرائط کے ساتھ سیما جائز ہے. اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہماری سلسلہ چشتیہ مشائخ کے چشتیہ کا سیما یعنی قوالی، مزامیر یعنی ڈھول باجوں کی تہمت سے پاک. ہمارے اس میں ڈھول باجے نہیں، صرف دف پر ہوتا ہے، دف کی اجازت ہے، وہ بھی جھانج والی دف نہ ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کا انتقال محفل سیما میں ہوا. قوال نے جب ایک شعر پڑھا، آپ پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وجدانی کیفیت طاری، اور وجد اتنا عروج پر پہنچا کہ روح پرواز، وجد کے حالت میں انتقال ہو گیا. بہرحال جنازہ تیار ہوا آپ کا. تدفین کے لیے جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا، ہجوم تھا، جم میں غفیر تھا، مرید رو رہے تھے ساتھ میں، وہ قوال بھی ساتھ میں روتا روتا جا رہا ہے جس کی قوالی میں انتقال ہوا تھا، اور وہ اپنا سینہ پیٹتے ہوئے کہتا تھا ہائے افسوس وہ شعر میں نے پڑھا نہ ہوتا تو آج حضرت حیات ہو. میں نے وہ شعر کیوں پڑھا کہ وہ شعر کا اثر ایسا ہوا کہ حضرت کی روح قبض ہو گئی. قریب میں سے حضرت کے مرید تھے، وہ اس وقت محفل میں تھے، انہوں نے کہا میاں تم نے ایسا کیا شعر پڑھ دیا تھا کہ حضرت کی روح پرواز کر گئی؟ وہ ذرا شعر تو سناؤ کیا پڑھا تھا. وہ قوال نے شعر پڑھا. جیسی شعر پڑھا، جنازے میں حضرت نظام الدین اولیاء کا پھر ہاتھ اٹھ گیا. پھر وجہ کی کیفیت تھی. کسی نے کہا حضور اب تو وجہ سے باہر آئی، اب تو ختم کیجیے، پھر ہاتھ پیچھے. یہ مشائخ کا وجہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا تھا. تو وجہ کچھ اور ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجہ کرتے ہیں گزریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجہ کرتے ہیں گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے صلی اللہ تعالی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا میں بھی وجہ آ جاتا ہے. تو جو مصطفیٰ کی بولی پر جن کو وجہ نہ آئے، جس کو حدیث رسول سننے پر وجہ نہ آئے، تو قوالی پہ آ رہے سمجھ لو کہ یہ پیر نہیں ہے، یہ تماشے والے. اصل تو صوفی وہ ہوتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی باتوں پہ جھوم، مصطفیٰ کے کلام پہ جھوم جاتے ہیں. تو یہ سب معاملہ آج کل جو چل رہا ہے بڑا عجیب چل رہا ہے، سب ڈھکوسلے بازی ہو رہی ہے. تو 4 شرطیں دیکھو اگر کسی پیر میں، جب 4 شرطیں پائی جائے، صوفیہ فرماتے، علماء فرماتے، اور سب نے لکھا، ایسا نہیں کہ کچھ سلسلے میں اور کچھ میں نہیں ہے. تمام سلاسل کے بزرگان دین کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب مرید ہونے جاؤ تو 4 چیزیں دیکھو، 4 میں سے ایک بھی کم پائی جائے تو آپ مرید ایسی جگہ نہیں ہوتے. 4 شرائط کون سی ہے پیری مریدی کے لیے؟ پہلا یہ کہ جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو اور عقیدے میں مستقل ہو. کیسا ہو؟ عقیدے میں مستقل. مستقل کا مطلب شاید نہیں پلے. سنی صحیح عقیدہ تو آپ سمجھ گئے، سنی ہو، عقیدے کا صحیح ہو. مستقل یہ کہ اپنے عقیدے اور معاملات میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کے حالات، اس کا انداز، اس کے نظریات، افکار دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ آگے بھی یہ گمراہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ گنگا کہے تو گنگا رام، اور مسلمانوں میں گئے تو عبد الرحیم. جیسا دیش ویسا بیزی، ہر جگہ اپنے عقیدے پر قائم. اور جو ڈھلمل ہو، ادھر بھی تو بھی ٹھیک، تو بھی ٹھیک، سمجھ لو پیری مریدی کے لائق نہیں. سنی صحیح عقیدہ وہ شخص نہیں. اپنے عقیدے پہ پختہ ہو، ہر حال میں اپنے عقیدے پر قائم ہو، کسی معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کسی بھی جگہ کمپرومائز. پہلی شرط یہ کہ عقیدے پہ پختہ ہو. دوسرا فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. درمیان میں کوئی ایسا پیر نہ آ جائے جو فاسق تھا، فاجر تھا، گمراہ تھا، بد دین تھا، بد عقیدہ تھا. اگر ایسا کوئی اس کڑی میں، سلسلے کی کڑی میں کوئی ایسا پیر آ گیا، سلسلے کی کڑی وہاں سے کٹ گئی، اس سلسلے سے اب کوئی فیض نہیں ملے گا، اس میں مرید ہونا جائز نہیں، سرکار تک اس کا سلسلہ باضابطہ پہنچنا. تیسری شرط فرماتے ہیں کہ عالم دین ہو، جاہل نہ ہو. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنا. پوچھا گیا حضور بہت سے اولیاء وہ کہ جنہوں نے کسی مدارس میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی استاد کے سامنے زانو ادب نہیں کیا، مگر اپنے وقت کے ولی رہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ عزیز تو نے غور نہیں کیا کہ وہ ان کے پاس علم لدنی تھا. اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے تو پہلے علم دیتا ہے پھر ولی بناتا ہے، جاہل کو ولی نہیں بناتا. تو عالم ہو
اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ اگر عالم نہیں ہے تو کم از کم اتنا علم رکھتا ہو، کم از کم اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے ضروریات کے مسائل بغیر کسی کی مدد سے کتابوں سے خود نکال سکے. جو مسائل حل نہ کر سکے، جو اپنے وہ مسئلہ نہ نکال سکے، جب خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا تو مرید کو کیا مسئلہ بتائے گا، مرید کی کیا اصلاح کرے. تو اگر عالم ہو، عالم نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے کوئی مرید جائے، حضور یہ مسئلہ پیش آ گیا، کہے کہ ٹھہرو بھائی میں کتاب سے ڈھونڈ کر آپ کو جواب بتاؤں. اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ کتابوں سے صحیح مسئلہ اخذ کر. اور چوتھی شرط ہے، اس پر اکثر پیر نہیں اترتے. ڈھونڈ چراغ لے کے ڈھونڈو تو چند ایک ملتے ہیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو. فسق و فجور میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. عورتوں سے بے پردہ نہ ملے. جو پیر اگر عورتوں کے سامنے بے پردہ آتا ہے، عورتوں سے پیر دبواتا ہے، بغیر کسی پردے کے عورتوں کو مرید کرتا ہے، شریعت میں ایسا پیر فاسق، اس سے مرید ہونا چاہیے. ایسے پیر کی اکثریت ہے کہ عورتوں سے پردہ نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، ام سلمہ فرماتی ہے، سرکار کی زوجہ مطہرہ امہات المومنین میں مشہور حدیث 12 آپ نے سنی ہو. کہتے ہیں نا پیر صاحب آپ عورتوں سے پردہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ پردہ بیٹا نگاہوں کا ہو، دل کا ہوتا ہے، نگاہوں کا نہیں. پردہ کائے کا ہوتا ہے؟ ارے جناب دل کا ہوتا تو نگاہ اٹھی کیوں رہی ہے پھر؟ نفس تو کچھ اور چاہ رہا ہے، صرف الفاظوں میں لپاسی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ سے بڑھ کر دل کا پردہ کر رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہے ہم ازواج محترمات حضور کی بیویاں حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی تھی. ایک صحابی آئے عبداللہ ابن ام مکتوم، دونوں آنکھوں سے مادرزاد پیدائشی نابینا تھے. دروازے کے باہر سے عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، سرکار اجازت ہے حاضر ہوں. سرکار کے کانوں میں آواز آئی کہ وعلیکم السلام. اے عبداللہ ٹھہرو کچھ دیر. اپنی ازواج سے کہا جاؤ دوسرے کمرے میں پردہ کرو. عبداللہ آ رہے ہیں. ام سلمہ کہتی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں تھوڑی دیکھ سکتے ہیں، ان سے کیسا پردہ؟ فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. پردہ یہ نہیں کہ غیر مرد غیر عورت کو نہ دیکھے، پردہ یہ بھی ہے کہ غیر عورت کسی غیر مرد کو بھی نہ دیکھے. مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ جو اچانک اٹھ جائے، اچانک، اس پر پرتش نہیں، اس پر حساب و کتاب نہیں. جو دوسری نگاہ اٹھایا اب اس پر حساب. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں علی جب پہلی نگاہ پڑے تو اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لے. یہ نہیں کہ پہلی پوچھنی ہے تو پہلی ایسی ہی ڈالو کہ ہٹاؤ ہی مت پھر. اب گاڑ گاڑ کے دیکھ رہے پہلی کی تو پوچھی نہیں، ابھی پہلی ہے جی نہیں. حکم یہ ہے کہ پہلی بھی پڑے تو فوراً پھیر لو. اور دوسری جب اٹھایا تو وہ تو قصدن تھا، پہلی تو معاف تھی کہ وہ اتفاقی طور پر نگاہ پڑ گئی کسی غیر عورت پر. تو جب غیر عورت پر اتفاقی نگاہ ہو تو اس سے نگاہ ہٹانے کا حکم ہے. یہاں تو پیر صاحب مریدنی کو دیکھے ہی جا رہے ہیں، مریدنی بھی پیر دبائی جا رہی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کچھ عورتیں رسول اللہ کی خدمت میں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہمارے مردوں کو بیعت فرماتے، حضور بھی بیعت کرتے تھے. یہ حضوری سے وہ سلسلہ چلا، وہ سنت سرکار کی. حضور ہاتھ میں ہاتھ مردوں کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے اور کچھ وعدے لیتے تھے، اسی کو بیعت کیا جاتا ہے. تو کچھ مخصوص جملے حدیثوں میں آئے. آپ نماز کی پابندی پر عہد لیتے تھے، شرک نہیں کرو گے اس پہ عہد لیتے تھے، اولاد کو قتل نہیں کرو گے اس پر عہد لیتے تھے، جھوٹ نہیں بولو گے، خیانت نہیں کرو گے، مال میں خیانت نہیں کرو گے، ان چیزوں پہ بیعت لیتے تھے. جنگ سے نہیں بھاگو گے اس پر آپ بیعت لیتے تھے. ازواج کچھ عورتیں آئی اور عرض کرتی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں. اب سرکار سے بڑھ کر کوئی باپردہ ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں، یہ مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے صرف یہ ہے کہ کمرے میں بیٹھ جائیں پردے کی آڑ میں جو کچھ کلمات کہوں اس کو دوہرا دیں. اور اسی طرح انہوں نے بیعت کیا. جب سرکار نے بیعت نہیں کیا سامنے بٹھا کر ہاتھ میں ہاتھ دے کر، تو آج کا پیر کیا کون ہوتا ہے جو رسول اللہ سے بڑھتا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک لڑکی کو پالا تھا، چھوٹی بچی تھی جب پالا تھا، دھیرے دھیرے وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی. گھر میں بچہ جوان ہوتے ماں باپ کو بچے بچے ہی لگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کب جوان ہو گئے. جب بھی حضور آتے تو حضور کے سامنے بے پردہ آ جاتی تھی، کیونکہ بچی تھی، حضور کے گھر میں پرورش ہو رہی ہے تو رسول اللہ کو مثل باپ ہی جیسا سمجھتی تھی. سرکار بھی بیٹی کی طرح شفقت فرماتے. مگر وقت گزرتا رہا، وہ جوان ہو گئی. ایک موقع پہ جب سرکار اپنے حجرے میں تشریف لائے، وہ سامنے آئی، سلام کیا، آپ نے آواز دی اے عائشہ اے عائشہ. ام المومنین عائشہ صدیقہ آتی یا رسول اللہ حکم فرمائیں. کہا دیکھتی نہیں کہ صاحبزادی جوان ہو چکی ہے؟ اب اسے کہو کہ جب بھی میرے سامنے آئے تو اپنے سینے پہ دوپٹے ڈال، سر پہ دوپٹہ ہو، سینہ ڈھکا ہوا. یہ اس بیٹی کو کہہ رہے رسول اللہ جس کو حضور نے پرورش کی ہے. تو آج کل جو ہمارے چل رہا نہیں صاحب، وہ پیر جو ہوتا ہے نا وہ مریدنی بیٹی کی طرح ہوتی ہے، یہ بولنے سے نہیں چلتا. یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی معنوں میں سنی صحیح عقیدہ بنائے اور برے پیروں سے ہماری حفاظت کرے، برے لوگوں سے حفاظت کرے، صحیح کامل پیر ہمیں عطا فرمائے، صحیح سلسلہ ہمیں عطا فرمائے اور سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔